اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے یہ وہ رہنمائیاں ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو خدا اور اس کے رسول کے فرمان کو اس کے ظاہر پہ رکھے. جو بات ظاہراً فلوک کر رہی ہے نا، اور جو فوری طور پہ جو سمجھ میں آ رہی ہے، جو اس کا ریئل میننگ ہے، حقیقی معنی ہے، جو اس کا سیکوینس ہے بات کا، بس اس مفہوم میں اس میننگ کے اندر اس کو رکھیں گے پہلے، کیونکہ تعویلوں کا دروازہ بہت بڑا ہے، مجاز کا، ریٹورک کا دروازہ جو ہے بہت کشادہ ہے. آپ کسی چیز کو محاورے میں لے جائیں، آپ کسی چیز کو کسی تعویل میں لے جائیں، کسی چیز کو کسی اور کانٹیکسٹ میں لے جائیں تو معنی بدلتے رہیں گے. ایک ہی بات ہے، اس کے کانٹیکسٹ بدلتے رہیں، معنی بدلتے رہیں گے. تو خدا رسول کے فرامین کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم خواہ ان کا کانٹیکسٹ بدلیں، ان کے اندر تعویل کریں، ان کے اندر ان چھپے ہوئے اور معنی نکالیں، لغت کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں، ایک معنی، دوسرا معنی، تیسرا معنی. ہر لفظ کے پیچھے 2-3 معنی تو کم از کم ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں تو 10-20 معنی تک پہنچ جاتی ہے بات. آپ دیکھیں اردو کی لغت ہی دیکھ لیں اٹھا کے، نمبر 1 لکھا ہوگا اس کا ایک بالکل پہلا معنی جو کہ حقیقی ہے، پھر نمبر 2 لکھا ہوگا دوسرا معنی، پھر نمبر 3 تیسرا معنی، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب کوئی وہ پہلا معنی چھوڑ کے تیسرا چوتھے نمبر کا معنی لے آئے اور کہے کہ میں نے تو بھائی اس سے یہ سمجھا تھا، تو کوئی نہیں مانے گا، آج بھی کوئی نہیں مانے گا. وہ کہیں گے جس مفہوم میں، جس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں بولا جاتا ہے، اسی میں رہے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر ہی جا کے رک گیا ہے اور وہاں تک چلا گیا اور اس میں استعمال اس کا عام ہو گیا، تو پھر وہ معنی اس کا حقیقی معنی جیسا ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم اس کو سب سے پہلے ویری فرسٹ میننگ، جو اس کا امیجیٹ میننگ، جو اس کا امیجیٹ میننگ ہے، ڈائریکٹ میننگ ہے، اس میں رکھیں گے. اور یہ بات قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، ورنہ پورا قرآن اور سارا ذخیرہ احادیث وہ تعویلوں کی بھیٹ چڑھ جائے گا، اور دین ایسے نکل جائے گا جیسے ہاتھ سے ریت سلپ ہو کر نکل جاتی ہے بالکل. اور ہر ایک کے لیے دروازہ کھل جائے گا کہ بھئی میں نے تو اسے یہ سمجھا، میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ سمجھا. یہ جتنے فرقے اور فتنے پیدا ہوئے ہیں اسلام کی تاریخ میں، ان کی تقریباً ان کی یہی ہسٹری ہے، یہی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ اور میننگ کو کیسے لے رہے ہیں، کون سے لیول پہ رکھ کے لے رہے ہیں. ایک فرقے کا نام ہے باطنیہ، جو بہت خطرناک قسم کا فرقہ ہوا، باطنیہ فرقہ. اور یہ 4ویں-5ویں صدی ہجری کے زمانے میں پوری دنیا میں اس کے اثرات پھیل گئے. باطنیہ جو ہے یہ انر سائڈ سے متعلق، یعنی باطن. تو یہ بات کرتے تھے باطن کی، ظاہر کا جو ظاہری جو معنی ہے اس کو چھوڑ کے جو اندر باطنی مفہوم ہے وہ نکال کر اس کو بنیاد بناتے تھے دین کی. چنانچہ ان کے نزدیک نماز یہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، امت پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک باطنی نماز تھی. روزہ ایک باطنی روزہ ہے، حج ایک باطنی حج ہے، اس کی حقیقت اور ہے. سب چیزیں بدل گئی اب، سب بالکل ایک نیا دین بن گیا. انہوں نے بھی بڑی تباہی مچائی. اب نام سب قرآن و حدیث کا ہی لیں گے. یہی تو مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو بھائی اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے اختلاف کوئی آج نہیں ہو رہے، یہ بات ہے ساری انڈرسٹینڈنگ کی کہ کون صحیح تھرو پراپر چینل چل رہا ہے، رائٹ وے میں سمجھ رہا ہے، شریعت و دین کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کے اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے. کون ہے اور کون ہے جو یہ سب کچھ ہٹا کر کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو فوکس کر رہا ہے. تو لوگوں نے یہ کیا، جب باطنی معنی اس کے نکال لیے، ان سائڈ میننگ نکال لیے، تو پھر وہ سارا دین بدل گیا، سارا دین بدلا. اور پھر یہ تحریک جو ہے اس کو روکنا پڑا اس وقت کے حکمرانوں نے، اس وقت کے
हाकिमों ने, खुलफा ने एक्शन लिया और फिर इनको पकड़ा, इनको सजाएं दी, और जो तौबा करके ताइब होके वापस आ गए उन्हें छोड़ दिया गया। वो बाई फोर्स रोकना पड़ा उनको, वरना तो पूरी उम्मत गुमराह होने जा रही थी। तो ये होता है मसला। तो इसलिए दोस्तों ये चीजें उलमाए किराम के पास बैठने से समझ में आती है। मैं सवाल उठाने से बात नहीं बनती। सवाल उठा के, अगर सवाल उठाया भी गया है तो उसका जवाब भी चाहिए। फिर उसका जवाब उलमा से लीजिए कि भाई इसका जवाब क्या होगा। अब लोग सवाल पे ही फख्र करते हैं। अब दुनिया में ज्यादातर स्कॉलर हमारे वो हैं जिन्होंने सवाल उठा रखे और जवाब नहीं ढूंढते। वो सवाल उठाएंगे और आपके घर में डाल देंगे, अरे साहब ऐसा क्यों है, फिर वैसा क्यों है। अब लीजिए, आप भी सवाल लेके घूमते रहिए। पूरी कौम सवाल लेके घूमती रहती है दिन में, और वो समझते हैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। सारे उलमा बेकार हो गए, सब फारिग। सवाल ऐसा है साहब कोई जवाब नहीं देते, तो जवाब मांगा कहाँ आपने? जवाब पढ़ने की कोशिश करेंगे, जवाब तो चाहते ही नहीं है। जवाब तो चाहते ही नहीं है। ये तो एक जंग है जो छेड़ दी गई है। ये सवाल जवाब की बात ही नहीं है, तो एक जंग है कि भाई हमारी लड़ाई है, तुम्हें हमें हर सूरत में डिफीट करना है, तुमको हमें निकालना है यहाँ से, अपने सामने से रिप्लेस करना है। बस ये जो बात हो रही है इसको रिप्लेस करना है, बदलना है, चेंज करना है, नई थ्योरी लानी है, नया दीन लाना है। जब ये जहन में है तो फिर उस सवाल पर कभी जवाब आप ना ढूंढेंगे न मिलेगा। वो एक हिंदुस्तान में वो एंकर पर्सन था, अभी मर गया, वो कनाडा के अंदर बहुत बकवास करता था। वो वहां चैनल पे बैठ के मुसलमान कहलाता था अपने आप को, और बड़ी बकवास करता था। तो कनाडा में अभी मरा है, किसी बीमारी में मुब्तला हो गया। और ऐसे ही वो सवाल लोगों के सामने छेड़ता रहता था। एतराज मुसलमानों को बिठाकर, मुस्लिम उलमा को, उनके सामने खामखा की डिबेट, और बड़े खतरनाक बातें वो करता था। वो असल में मौजूदा जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की, फाशिस्ट, वो उसका तर्जुमान था, उसका हामी था। और ये तो हर हुकूमत के साथ चलने वाले लोग होते हैं, इनको तो मफादात चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसे लोगों को कहना चाहिए सरकारी मुसलमान। जी हाँ, ये सरकारी मुसलमानों में शुमार होते हैं ऐसे लोग। वहां के सरकारी मुसलमान जो अपनी मीडिया में बैठ के इस तरह की बातें कर रहे होंगे, और यहाँ भी कुछ लोग यकीन देखते हैं, क्योंकि जाहिर दुनिया भर में जाती एक चीज, तो इनसे मुतासिर न हो। ये वो लोग हैं जिनका काम ही है, इन्होंने एक जंग छेड़ी हुई है हक के साथ। इन्होंने कोई सवाल करके जवाब नहीं ढूंढा, न चाहिए इनको, न अपनी तशफ़ी चाहिए। इनका काम ही यही है। तो बहरहाल ये जो बातरियां थी ना, ये इसी तरह उठी। इन्होंने एक नई अंडरस्टैंडिंग दे दी, उसके बाद उनका खात्मा किया गया, तो वो फितना जो है बिल्कुल उसकी सरकोबी हो गई। तो अब ये मिसाल है, इसको सामने रखते हुए समझिए कि जो जो वक्त क़यामत का करीब आता जाएगा, फितने उठते जाएंगे, फितने उठेंगे, और तावीलें होंगी, और दीन में नई नई बातें निकाली जाएंगी। ये होता रहेगा। कभी कोई अल्लाह की आयतों को सामने रख करके उसके ऊपर जो है वो एक नई इमारत खड़ी करेगा, कुरान की तशरीह में या हदीस की तशरीह में। ज्यादातर कुरान पे बात करते हैं, हदीस पे तो आते ही नहीं है। हदीस पे नहीं आते। हदीस चूंकि लेकर आती है एक खास गाइडलाइन के अंदर, एक्सप्लेनेशन में लाती है हदीस। हदीस की शान ये है, ये समझ लें, जो कुरान 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 कर रहा है बहुत ज्यादा और हदीस को नहीं ले रहा, इसका मतलब यह है कि वो दरअसल कुरान के अंदर नई शरीयत निकालना चाहता है। अब हदीस जब नहीं लेंगे तो कुरान के अंदर जो बहुत सारे मानी फैले होते हैं, उसकी तायीन और उसकी तशखीस तो हदीस ही करती है। कुरान तो पूरा प्रैक्टिकल नहीं देता, कुरान तो सिर्फ एक थ्योरी देता है, एक बुनियाद देता है। हदीस उसको पूरा एक्सप्लेन करती है, बुनियाद के बाद पूरी इमारत बना के खड़ी करती है। अब लोग अक्सर ये करते हैं कि वो हदीस की तरफ आते ही नहीं। यही बात हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाई थी, ला तुनाज़िरूहुम बिल कुरआन फ़इन्नल कुरआन ज़ू वुजूहिन।
ان باطل گمراہ لوگوں کے ساتھ صرف قرآن میں مناظرہ نہ کرنا، کیونکہ قرآن کے اندر کئی برانچز نکلتی ہیں معنی کی، پھر کئی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ قرآن تو اجمال کے ساتھ بات کرتا ہے، قرآن پریکٹیکل فارم نہیں بتاتا۔ قرآن نے اسی لیے ادھر بھیجا ہے ہمیں اللہ کے رسول کی طرف کہ ان کو بھی لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بہت سارے معنی نکالے جا سکتے ہیں، اس لیے قرآن کے ساتھ قرآن میں رہ کے ان کے ساتھ مناظرہ نہ کرنا، بلکہ ان سے جب بات کرو تو حدیث کو بھی آگے رکھنا اور اس کو بھی کوٹ کرنا، اور حدیث کے ذریعے سے پھر ان کو پکڑنا کہ دیکھو اس کی تشریح، سب سے پہلی تشریح اور تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، اب تم بولو کیا کہتے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو نہیں کرے گا نا کوئی بھی امتی، ڈائریکٹلی خاص طور پہ، انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ تو کیوں پھنس جائے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ان کو اس طرح پکڑو، بتاؤ اس حدیث کے جواب۔ اور ہمارے دور میں ایک ایسا بھی فتنہ پیدا ہو گیا کہ جس نے حدیث کا انکار کر دیا اور کہا بس قرآن کافی ہے، یہ بھی ہے۔ آج جو ہے ایک ایسا فتنہ بھی ہے، اور وہ بھی باقاعدہ دنیا میں اپنی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو یہ وہی خطرہ ہے اب یہاں سے شروع ہو گیا کہ قرآن میں اب انہوں نے اپنی گنجائشیں یقیناً نکال لی ہیں اور دین کے نظام کو بالکل اس کی اصل سے بدل دیا۔ تو بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ کہ دین کو اس کے ظاہر پہ رکھیں۔